حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، آپ فرماتے قال، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، فرمایا اے لوگو، قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے آباء و اجداد کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ فرمایا اے لوگو، تمہارا نام لیا جائے گا، تمہیں بلایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، تمہارا نام اور تمہارے باپ کا نام۔ فرمایا آبائکم، تمہارے باپ دادے کا نام تک۔ تو فرمایا اس لیے فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، جب بھی تم اپنے بچوں کا نام رکھو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب تم اپنے بچوں کا نام رکھو فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، تو خوبصورت نام، اچھا نام سلیکٹ کیا کرو اپنے بچوں کے لیے، انتخاب کیا کرو۔ وہ معنی، وہ نام جس کے معنی میں حسن پایا جائے، خوبصورتی پائی جائے۔ برے القاب، برے نام، برے معانی یہ اپنے بچوں کے لیے ناپسند کیا کرو۔ الٹے نام اپنے بچوں کے نام، یہ نام نہ رکھا کرو، ان کے ساتھ پکارا نہ کرو۔ قیامت کے دن تمہارا نام لیا جائے گا، تمہارے باپ دادے کا نام لیا جائے گا۔ اور جو انسان اپنے بچے کا نام ہی نہ رکھے، بچہ پیدا ہو، فوت ہو جائے اور وہ اس کا نام ہی نہ رکھے، ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، کچھ منٹ، کچھ گھنٹے یا کچھ لمحے وہ اس نے کچھ سانس لیے ہیں تو دنیا سے رخصت ہو گیا، تو والدین اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ بعض تو اتنے جاہل ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اس کا جنازہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس نے کچھ ہی 2-4 سانس لیے ہیں، اب اس کا جنازہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا حکم ہے ہر وہ انسان، چاہے وہ بچہ ہے، بچی ہے، جس نے ایک سانس بھی لیا ہے دنیا میں، جو زندہ پیدا ہوا ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، غسل دیا جائے گا۔ حکم ہے اس کا نام بھی والدین اپنے اس بچے کا، بچی کا نام رکھیں، اور اس کے نام کے ساتھ کل قیامت کے دن والدین کو اس کو بلایا جائے گا۔ لیکن وہ بچہ جس کا نام ہی نہیں رکھا والدین نے، جس کو اہمیت ہی نہیں دی، اس کا نام ہی نہیں رکھا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تمہارے کتنے بچے ہیں، وہ جو مر گئے ہیں، ایسا بچہ جو دنیا سے چلا گیا، جو زندہ پیدا ہوا، 2-4 سانس لیے دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کو شمار ہی نہیں کرتے۔ جب وہ بتاتے ہیں تو زندہ کا نام لیتے، میرے پاس اتنے بچے ہیں۔ حالانکہ حکم کیا ہے کہ اس کو اپنے بچوں میں شامل کریں، اس کا نام رکھیں۔ وہ بچہ اتنا قیمتی ہے، اتنا اعلیٰ ہے، حدیث پاک میں کل قیامت کے دن وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، بخشوائے گا، اور وہ ایسا بچہ ہے کہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا۔ کون ہے جو اللہ سے جھگڑا کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ بچہ، اس کو اللہ تعالیٰ ایسی محبت عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ ایسی شفقت کی جائے گی، ایسا لاڈ پیار کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اے بچے چھوٹے، تو اپنے والدین کو بخشوانے کے لیے ضد کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، اللہ فرمائے گا جا، چلا جا، اور یہ تیرا ناڑو ہے، یہ بھی لٹک رہا ہے، جا اس کے ساتھ ہی باندھ کر لے جا اپنے والدین کو، جنت میں لے جا۔
یہ محبت کے کلامات ہیں، یہ لاڈ والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بچوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا اس بچے کو کہ اپنے اس ناڑو کے ساتھ اپنے والدین کو باندھ کر لے جا جنت۔ وہ جھگڑا کرے گا، یعنی ضد کرے گا اللہ تعالیٰ کے آگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے گا۔ یہ ہے بچوں کا مقام۔ بچے والدین کو بخشوائیں گے، لیکن وہ بچہ جس کا نام ہی نہیں والدین نے رکھا، جس بچے کو بعد میں یاد ہی نہیں کیا گیا جب وہ چلا گیا دنیا سے، والدین نے اس کو نظر انداز کر دیا، اس کو اپنا ہی نہ سمجھا، جب بھی بتایا لوگوں کو یہی کہا کہ ہمارے اتنے بچے، اس کو شامل ہی نہ کیا، وہ قیامت کے دن کیا کرے گا پھر؟ اس کو جب بلایا جائے گا تو اس کا نام ہی نہیں ہے۔ حکم ہے کہ والدین کے نام اور بچے کے نام کے ساتھ انسان کو بلایا جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے نام رکھو، وہ چھوٹے بچے جو دنیا سے رخصت ہو گئے اس حالت میں کہ ان کا نام ہی نہیں رکھا گیا۔